بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، آج پارلیمنٹ کا اجلاس شیڈول نہیں تھا، آج ہنگامی طور پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے قرارداد پیش کی جانی تھی۔ آج کے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے شرکت کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ آج کے اجلاس میں امجد خان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں، ان کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی جس پر ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ اس پر ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس خصوصی کمیٹی پر اپوزیشن نے اعتراض عائد کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے آج شاہد خاقان عباسی کی اسپیکر قومی اسمبلی سے تو تکرار بھی ہوئی اور بات یہاں تک آن پہنچی کہ شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر کو یہاں تک کہہ دیا کہ میں آپ کو جوتا اتار کر ماروں گا، اور اسپیکر کی جانب سے صرف اسی بات پر اکتفا کیا گیا کہ آپ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں ابھی تک قرارداد منظور نہیں ہوئی، اس پر متفقہ فیصلہ کیا جانا اور متفقہ طور پر قرارداد کو منظور کیا جانا ہے۔ اپوزیشن کی رائے آنا ابھی باقی ہے، تو اپوزیشن کے کردار اور حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد پہ مزید بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ رانا صاحب کی قرارداد پر اپوزیشن کا جو رد عمل ہے اور اپوزیشن کا جو موقف ہے کہ یہ قرارداد مزید وضع ہونی چاہیے تھی، جامع ہونی چاہیے تھی، ابھی یہ جامع نہیں ہے، اس میں کچھ اور نکات ایڈ ہونے چاہیے، آپ کے نزدیک اپوزیشن کا یہ موقف کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر دیکھیں، آج کی جو قرارداد پیش کی گئی میں نے بھی پوری پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اب مزید کوئی تبدیلی یا مزید اس میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جس کے حوالے سے یہ آج اسمبلی کے اندر ایک شور مچا۔ پہلی تو بات یاسر یہ دیکھنے والی ہے کہ آج اجلاس کس چیز کے لیے تھا، قرارداد کیا تھی، کیا اس پر بھی ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا بنتی تھی؟ کیا اس پر بھی یہ کہنا بنتا تھا کسی کو کہ تجھے جوتا ماروں گا؟ کیا اس پر بھی وہاں بیٹھ کر اپنی تعریفیں بنتی تھی؟ کیا اس پر بھی وہاں بیٹھ کر کوئی اور وبیلہ بنتا تھا؟ جبکہ ہم ایک چیز تو فائنل ہو چکی ہے کہ چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، تو ہر شخص کٹ مٹنے پہ تیار ہوتا ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ آج بڑی مایوس کن وہاں پہ میں تو یہی کہوں گا کہ بڑی مایوس کن چیز رہی کہ جب یہ معاملہ تھا تو وہاں پہ سکور پوائنٹنگ جو تھا پوائنٹنگ سکور وہ نہیں کرنا، سکور پوائنٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں بات کرنی چاہیے تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے، ان پر ہم سب قربان ہیں، جناب ہم سے مشورہ کیا ہے یہ نہیں کیا، ہمیں قرارداد دکھائی ہے یہ نہیں دکھائی، اب یہ ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم پا رہے ہیں، یہی بات ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، آئیے مل کر اس پر یس کرتے ہیں، آئیے اس پر مل کر بحث کرتے ہیں، کوئی ایسا حل نکالتے ہیں کہ جس سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اس قرارداد کے حوالے سے ہر تمام امت مسلمہ جو ہے اس پہ لبیک کہے، تمام اس پر چلے، پاکستان کا ہر شہری اس پر خوش ہو۔ لیکن ہوا کیا آج وہاں پہ؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس قرارداد پر بحث کتنی ہوئی؟ میں نے آپ سے، ہم نے کل کہا تھا کہ 3 دفعہ رابطہ ہوا ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا، اور بات کیا ہوئی تھی کہ کام بجھن نہ دینا، آگے بجھن نہ دینا۔ تو یاسر صاحب یہ سارا کچھ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، آگے جا کے بھی کوئی نہ کوئی ریچ پڑے گی۔ اب یہ 1-2 دن اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے باہر آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے، کیا وہ اس معاملے پہ کرنا بنتی تھی؟ کیا اس میڈیا ٹاک میں یہ ساری باتیں کرنا بنتی تھیں؟ اور اس کے بعد کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بائیکاٹ بنتا تھا؟ میں نہیں سمجھتا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا نہیں بنتا تھا۔ آپ کو 100 چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا جو وعدہ کیا پورا کرے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ تمام ارکان اسمبلی سے مشاورت کی جائے، سیاسی لیڈروں سے مشاورت کی جائے، لیکن جب یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ عمران خان کا نہیں تھا، یہ معاملہ آصف علی زرداری کا نہیں تھا، یہ معاملہ میاں نواز شریف کا نہیں تھا، یہ معاملہ قاضی حسین احمد کا نہیں تھا، مولانا فضل الرحمان کا نہیں تھا، یہ معاملہ امت مسلمہ کا ہے، یہ معاملہ ہر مسلمان کا ہے، تو اس پر نہ تو بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی اس پر کوئی ایسی تنقید یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جس میں جان بوجھ کے اس معاملے کو آگے لے جایا جاتا۔ ہاں بحث آج کرتے، بحث کر کے مزید بہتری کی طرف جاتے، اور یہ کہنا کہ مجھے نہیں پوچھا، اس میں اب کیا ہے؟ جب سب ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں، اب آپ کی مسلم لیگ نون حمایت کر رہی ہے تحریک لبیک کی، آپ خود حمایت کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے مظاہروں میں جائیں گے، ان کا موقف درست ہے، تو پھر اسی موقف کو تو پیش کیا گیا تھا یاسر، اور کس چیز کو پیش کیا گیا تھا؟
رانا صاحب, کسی کا معیار تو جانچ نہیں سکتے. عقیدہ اور عشق جو ہے وہ ہر کسی کا اپنے دل میں موجود ہے, اور ناموس رسالت کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ آج کے دن اگر وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ جب سب کا عقیدہ ایک ہے تو مشاورت ہم سب کی مل کے ہونا چاہیے تھی, تو اس پہ کیا سیاست کی جا رہی تھی؟ کیونکہ آج اپوزیشن کی جانب سے حکومت پہ سیاست کرنے کا الزام لگایا گیا. دیکھیں, یہ سیاست نہیں تھی تو کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ عقیدہ ایک ہے, عشق کا سب کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے. کچھ عشق کی انتہا تک چلے جاتے ہیں, کچھ انتہا تک نہیں جاتے لیکن عشق کرتے ہیں, اپنی جان کی قربانی دینے تک تیار ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب عشق کا بات ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے, تو اگر نہیں مشورہ, مان لیں نہیں مشورہ کیا گیا, قرارداد سامنے آ گئی, ساری چیزیں سامنے آ گئی, تو اس پر بحث شروع کر دیں. اس پر پھر آ کے جو تقاریر ہوئی ہیں, میں معذرت سے کہتا ہوں حکومت اور اپوزیشن میں دونوں طرف سے جو تقاریر ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہاں پر تقاریر صرف ایک ہی ہونی چاہیے تھی کہ جناب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان ہے, پوری دنیا کو ایک پیغام دیا جانا ہے, وہ کس طرح دینا ہے, یہ بات کی جاتی. لیکن وہاں پہ سیاست, میں کہہ رہا ہوں حکومت کی طرف سے بھی ہوئی, اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوئی, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. معاملہ بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, اور عقیدہ ختمیت اور ناموس رسالت پر ہم سب متفق ہیں, اور ہمارا عقیدہ اور عشق کا جذبہ بھی یہی ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ہمیں بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, اسے سیاست کی نظر نہیں کرنا. لیکن آج کے اس ایوان میں جو کارروائی ہوئی اس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیوں کیا, اسی بارے میں رائے لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو صاحبہ نے. سسی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سسی صاحبہ, آج اپوزیشن کو قرارداد لانے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. آج اعتراض صرف یہ تھا کہ ہمارے ساتھ مشاورت کر لی جاتی تو ہم اس کو جامع بنا سکتے تھے, اس میں کچھ اور نکات بھی ایڈ کر سکتے تھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی آج کی ایوان کی کارروائی سے بائیکاٹ کی حکمت سمجھ نہیں آئی. بہت شکریہ. حکمت دیکھیں واضح ہے کہ جب بھی بند گلی میں حکومت پھنستی ہے, پہلے تو پارلیمنٹ اس کو یاد ہی نہیں آتا. پارلیمنٹری جو ہے اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے جان چھڑائیں, یقینی رکھتے. یہ مجھے تو اس میں بھی شک ہے کہ آئین کو بھی وہ اس طرح, وہ آئین جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا جس میں اسلام اور ہمارے جو بھی دین کے حوالے سے ایک مکمل, اور سید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑی اس میں انہوں نے ایفرٹس کی. خیر, آج جو ہوا بہت جلدی میں ایک سیشن بلایا گیا, اور ہم تو ابھی سے نہیں, جو 3 مہینے پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا کالعدم تنظیم سے, تو انہوں نے اس کے بھی جو ہے ڈیٹیلز پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیے. اور ابھی بھی جو ان کو اپوزیشن کو یا دوسری جماعتوں کو پارلیمنٹ کو, میرا مطلب ہے کہ اس میں لینا چاہیے تھا اعتماد میں, انہوں نے نہیں لیا. پھر جو آپشنس انہوں نے رکھے, یعنی پہلے انہوں نے کارروائی کی اور وائلنس دونوں طرف سے ہم نے دیکھا, اور اس میں جہاں عام لوگ جو ہے جو مظاہرین تھے, اس کے ساتھ ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہمارے جو جوان ہیں اور املاک کا دوسروں کا, لیکن انسانی جانوں کا مجھے اس پر بہت افسوس ہے. شدید ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, اور ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور حکومت میں, حالانکہ ہم بڑے ہی کڑے وقت سے گزر رہے تھے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے عروج پر تھی, بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے تھے, ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی, اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ڈنمارک کے حوالے سے, دوسرے حوالے سے قادری صاحب کے دھرنے کو ہم نے جھیل کیا. اس میں آپ نے دیکھا کہ جانے تو کجا, لیکن اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی بھی چیز نہیں. ایک تو بات ہم طے ہے کہ پاکستان مسلم امہ میں وہ یگانہ اور ایک میرے خیال میں منفرد ملک ہے جس کا بچہ جو نہ صرف مسلمان لیکن دوسرے مذہب کے لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی رحمت اللہ عالمین سمجھتے ہوئے ان کے جو ہے ان کے لیے سر کٹانے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں, اور ان پر جان نچھاور کریں. اس پر یہ تو تفرقہ کبھی ڈالنا ہی نہیں چاہیے کہ کچھ سیگمنٹ زیادہ تحفظ چاہتا ہے, کچھ سیگمنٹ خدا نخواستہ. یہ تو ہمارا جو ہے اچھا وہ خود مسلم امہ یا دنیا میں یہ اچھا نہیں جائے گا. ہم یکجا ہیں, ہم اس میں یونائٹڈ ہے ساری قوم. تو اب یہ ہے کہ جب سسی بلیجو صاحبہ مان لیا, ساری آپ کی بات درست ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا پارلیمنٹ کو پہلے بھی اعتماد میں لیتے, جو معاہدے کیے اس پہ اعتماد میں لیتے, سارا کچھ مان لیا.
اب بات ان کی ہے جن کے لیے جان بھی قربان ہے. آپ بھی کہہ رہی ہیں, سب جانتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین, پوری دنیا کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں. ہم سب ان پہ جان کا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے بچے ان پہ قربان, ماں باپ قربان. تو آج ان کے معاملے پہ تو میرا خیال ہے ہمیں پرانی چیزیں بلا کے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا کہ کم از کم ایک چیز تو ایسی ہے جس پر سب متفق ہوں. نہیں, میں اس سے ڈفر کرتی ہوں کیونکہ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک اپنی کلیئر انہوں نے میسج دیا. اس میں یہی بات تھی کہ کسی جب پوائنٹر کو نہ پہلے نہ بعد میں پارلیمنٹ میں لایا ہی نہیں کیا, اور ایکشن پہلے یعنی اپنے کال سے پہلے فیل انہوں نے کر دیا جو ایکشن سڑکوں پر کیا, اور قلعہ بھی قرار دے دیا. یعنی قلعہ قرار دینا یہ بھی ایک بہرحال بڑا پروسیس ہوتا ہے, بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے. لوگ قتل ہوئے, آپ کے 500 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے, آپ کی انٹرنیٹ سروس وہ گھنٹوں تک بند کی گئی, اور وزیر اعظم خود جو ہے قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ تک تکلیف نہیں کی کہ اندر آ کر ایوان میں, بھلے وہ ٹی وی پر بھی آ کرتے تھے, لیکن ایوان میں ایوان کا جو تقرر سے جو اہمیت ہے وہی تو میں کہتی ہوں وہ نہیں سمجھتے, اس میں بھی آنا انہوں نے نہیں پسند کیا. سسی صاحبہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھتے, آپ تو سمجھتے ہیں, آپ لوگوں نے تو قربانیاں دی ہوئی ہیں, آپ تو بہت اس میں آخری حد تک گئے ہوئے ہیں, تو آج تو آنا بنتا تھا نا. نہیں, جب وہ پارلیمنٹ کو جو ہے اپنی من پسند چیزوں کے لیے استعمال کریں, جب وہ بند گلی میں پھنسے, ایک بات طے ہے کہ کسی پر وہ ہمیں کسی کو وہ کرنے کے لیے دکھانے کے لیے تو نہیں وہ کرنا ان کا, اور پرائیویٹ ممبر کی طرف سے ایک ریزولوشن, اور اب وہ بھی اس میں اب جو ہے جمعے کے روز اجلاس ہوگا, اس میں ہمارے پارلیمنٹ. سسی صاحبہ میرا سوال ایک وہی ہے, پی ڈی ایم کی تحریک چلی, سسی صاحبہ پی ڈی ایم کی تحریک چلی, پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف تھا استعفے فی الوقت نہیں دینے, ہمیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر مزاحمت کرنی ہے, جس سے دو جماعتیں اگری نہیں تھیں, وہ سڑکوں کی سیاست پہ زیادہ اگری تھیں. آج یہ سمجھ نہیں آئی وہی دو جماعتیں آج پارلیمان کی کارروائی میں موجود تھیں لیکن پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا. اصل سوال یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر مزاحمت اگر کرنی ہے, اگر آپ کو اعتراض اٹھانا ہے تو آج جانا تو چاہیے تھا. آپ کیوں یہ چاہتے ہیں, یا آپ لوگ کیوں یہ چاہیں گے کہ ہم جب بھی یہ بند گلی میں پھنسے, اور یہ چیئرمین صاحب نے صحیح کہا کہ ان کے پھیلایا ہوا گند ہے, اور یہ سارا معاملہ ہونا ہی نہیں تھا. جو لوگ قتل میں پھر سے کرے جانے گئی ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اور قلعہ قرار دیا گیا ہے, یہ بڑی بات ہے. سڑکوں پہ جو ایکشن پہلے سے کر گیا کہ پارلیمنٹ کا وہ پہلے نہیں بلا سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ خارجی معاملوں میں بھی یہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھی جب بھی پھنستے ہیں پہلے کوئی چیز پارلیمنٹ میں لے کر نہیں آتے. ایون کشمیر تک کا معاملہ ہم نے ڈیمانڈ کیا, ہم نے جوائنٹ سیشن کے لیے کہا, ہو جب وہ پھنستے ہیں, جب یہ سارے آپشن انہوں نے. چلیں اب آپ جمعے کے روز سیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جائے گی یا نہیں جائے گی؟ یہ ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز جناب وہ بیٹھیں گے اور طے کریں گے, اور ان کی طرف سے فیصلہ آئے گا, اور انشاءاللہ وہ سب کچھ سامنے آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون جو پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتی تھی, جو پارلیمنٹ کے بائیکاٹ پہ تھی, جس طرح یاسر نے بھی کہا, آج مسلم لیگ نون نے, جمعیت علماء اسلام نے, اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے, سوائے دو جماعتوں کے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے, وہ تمام لوگ وہاں پہ شامل ہوئے, انہوں نے کارروائی کا حصہ بنے, تنقید کی یا جو بھی کیا ایک بات کا مسئلہ, لیکن باقاعدہ کارروائی کا حصہ بنے, اور آپ کارروائی کا حصہ نہیں بنے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر کوئی راستہ دے رہی ہے؟ آپ نے دیکھا آج پارلیمنٹ میں کتنی بدمزگی ہوئی, کتنا, یعنی شاید خاقان عباسی کو وہاں تک جانا. یہ کس دن نہیں ہوئی, یہ ہم تو اب یہ جاننا چاہتے ہیں کس دن نہیں ہوئی. ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. آج جو ایک تو انہوں نے پرائیویٹ ممبر کو کھڑا کر دیا وہاں, اور پھر اس میں جو ہے یہ کہنا, پھر اس میں ایڈیشن وہ اپوزیشن کو پتا ہی نہیں, جو اپوزیشن وہاں گئی تھی ان کو پتا ہی نہیں, یعنی ایک رنگ میں بھنگ ڈال کے ایک چیز کو بالکل سطحی کر دینا, سپرفیشلی ڈیل کرنا, یہ کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کو پہلے کانفیڈنس سے لینا ہوتا ہے. آپ کو پہلے ہی جو ہے پارلیمنٹ اتنی اجلت میں بلائی آپ نے ایک دو دن پہلے سب کو مطلب بٹھا کر ان سے بات کرنی چاہیے تھی. ساری پارٹیز میں سب مینڈیٹ لے کر آئی ہیں. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کی بھی کندھے پر آپ جو ہے وہ جھپٹ کر ان کے کندھے پہ گولی لگا کے چلا دیں گی؟ نہیں, کچھ اہم معاملات ہوتے ہیں, کچھ ضروری معاملات ہوتے ہیں, اس میں جو چیزیں بھی ایسا نہیں ہے. They can't get away all these things easily, or they can't get rid of جو ان کے فیصلے ہوئے وہ اس طرح سے. یہ نہیں ہو سکتا جناب. اس کے لیے معاملہ فہمی چاہیے ہوتی ہے, اور سنجیدہ چیزوں کے لیے ان کی طرف سے سنجیدگی وہ درکار تھی. تو سسی صاحبہ اب جو خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, کیا آپ بطور اپوزیشن اس میں اپنی سفارشات پیش کریں گی یا اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا؟
اس میں یہ سارا پروگیٹو اور یہ سارا ڈسکشن جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز، ہمارے چیئرمین صاحب، ہماری پوری جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے پاس ہے. وہ ضرور دے ول سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ول کم اپ وتھ سم گڈ آئیڈیا. اور اس حوالے سے کیونکہ ہم نے جب بھی چیزیں کی ہیں ہم نے اس کو وائلنس سے دور رکھا چیزوں کو، ہم نے ان کو ریزلٹ اورینٹیڈ بنایا. جب بھی ہماری کسی چیز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پارلیمنٹری پریکٹسز میں یا چیزوں میں، ہمارے جو بھی پارلیمنٹری انسٹرومنٹس آپ دیکھیں گے اس میں ایک وے آؤٹ نظر آئے گا آپ کو. اس طرح نہیں تو آج جو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، تو اس قسم کے حساس چیزوں کے حوالے سے میرے خیال میں یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ایکٹ پہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دونوں طرف سے جو چیزیں تھی وہ بہرحال ان کو اس طرح سے نہیں، اور جو اسپیکر صاحب کو بھی یہ ریئلائز کر دینا چاہیے تھا، حکومت کو بتانا چاہیے تھا یہ چیز اہم ہے. اس میں اپوزیشن کو ساتھ ملانا ہے، پہلے ان کو بٹھا کر بات کرنی چاہیے. معاہدے کا تو 3 مہینے پہلے نہیں بتایا، پھر معاہدہ ہوا وہ نہیں بتایا. چلیں آگے چلتے ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم میں واپسی کا کیا پروگرام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ پی ڈی ایم کی واپسی کے حوالے سے جو ہے دیکھیں اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں رکھی ہیں اس میں ہمیں سخت جو ہے وہ ریزرویشنز تھیں، اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی پر وہ سارا نون لیگ کے ہمارے ساتھیوں نے ایک بلیم گیم میں وہ چلے گئے، وہ بالکل بھی میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ریشور کارکن کو وہ سجائی بات دیتی ہوگی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. اور پہلے سے ہی انہوں نے ایک طے بھی کر دیا کہ یہ دونوں جماعتیں ہیں ہی نہیں. انہوں نے این پی نے تو ٹھیک ہے اناؤنسمنٹ کر دی وہ ان کے تکلیف دہ رویوں کی وجہ سے. پیپلز پارٹی کو انہوں نے یعنی ہم نے پروٹیسٹ میں وہ استعفائیں دی تھی، اور اس پر احسن اقبال صاحب نے تو یہ طے کر کے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی پر آ کر کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تو اب تو نہیں ہے حساب پی ڈی ایم کا. اب آپ بتائیں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے جن کو ہم نے ہمیشہ بڑا سمجھا ہے، احترام کیا ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن کچھ ان کے الفاظ اور ان کے فیصلے جو ہے ہمارے دل دکھاتے رہے ہیں. یہ تھوڑا ان کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی، انہیں فیصلوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. انہوں نے جو تحفظات سامنے رکھے تھے اس پر آپ کو بھی ریزرویشنز ہیں، تو واپسی کا راستہ ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن آگے جا کے معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے. بہت شکریہ سسی پلیجو صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج جو معاملہ پیش آیا، امید یہی کی جاتی ہے کہ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی جائے گی اور اس میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین بہتر فیصلہ کر پائیں گے اور اس کے نکات اچھے وضع کر پائیں گے. لیکن آج جس طرح کی ہنگامہ آرائی ہوئی فلور آف دی ہاؤس، وہ بھی ایک تشویشناک امر تھا. اپوزیشن کی جانب سے جو مطالبات کیے گئے اس میں سے کچھ تو جینون تھے، لیکن کچھ سیاست کا رچ رچاؤ بھی دکھائی دیا. لیکن ہم اس پہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. ایسا حساس موضوع ہے جس پر بات کرتے وقت بھی زبان لغزش کھا جاتی ہے اور کم علمی اور کم مائیگی کا احساس ہونے لگتا ہے. تو اس پہ کس طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے، ہم مسلم امہ کو کس طرح یکجہتی کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ وزیر اعظم برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طاہر اشرفی صاحب، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ میں کسی پہ سیاست کا الزام نہیں لگا سکتا، وہ بہتان ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک کا عشق اور رسول سے محبت کا جذبہ جو ہے اس کا معیار اور اس کو ماپنا میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن آج کی جو کارروائی ہے، آپ اس پہ بطور مذہبی رہنما کیا رائے رکھتے ہیں اور مستقبل میں بہتر حکمت عملی کے تحت فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، یہ تو پوری امت کا معاملہ ہے، کسی فرد، گروہ یا جماعت کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کا معاملہ ہے. اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اس معاملے پہ موجودہ حکومت نے، بالخصوص عمران خان صاحب نے، اقوام متحدہ سے لے کر OIC تک ہر فورم پر، یورپی یونین تک اس قضیے کو اٹھایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو. تم اپنے انبیاء کی توہین کرتے ہو، تم پہ ممکن ہے کچھ نہ گزرتی ہو، لیکن ہمیں تو تمہارے جو نبی ہیں وہ بھی ہمارے نبی ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو ہم مانتے ہیں.
اگر ہم نہ مانے ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. لہٰذا خدا کے لیے یہ سلسلہ بند کرو. اور یہ آزادی اظہار نہیں ہے, یہ تو آپ لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں. آزادی, وہ پوپ نے بھی ایک بار کہا تھا نا کہ کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے منہ پہ پنچ مارے گا. تو یہ تو ہمیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماؤں, اپنے بچوں, اپنے بیٹے, اپنی بیٹیوں سب سے زیادہ عزیز ہے. لہٰذا یہ بڑا کلیئر پیغام بھی ہے, واضح رسالہ بھی ہے کہ آج پارلیمنٹ میں حکومت نے اپنی جو وعدہ تھا, اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. موجودہ طاہر اشرفی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور آپ حکومت پاکستان نے بڑا اچھا اقدام کیا. یہ جو 8-9 دن سے معاملہ چل رہا تھا, آخر کار آپ کو مذاکرات کی طرف آنا پڑا, آپ نے مذاکرات کی, مذاکرات اس کا حل نکل آیا. کیا اس سے پہلے یہ سارا معاملہ, یہ آپریشن, یہ ساری توڑ پھوڑ, یہ جانوں کا جانا, کیا اس سے پہلے مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ راستہ اس وقت کیوں نہ اپنا گیا؟ دیکھیے راج صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا دروازہ تو کبھی بند نہ ہوا, نہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال تشدد پسند لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, اور پچھلے 20-25 سال میں جس طرح تشدد اور انتہا پسندانہ سوچ اور فکر خالی مذہبی طبقے میں نہیں, آج آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا ہے, ایک سابق وزیر اعظم ہے, ایک انتہائی مہذب اور معزز سمجھے جانے والی شخصیت ہے, وہ اسپیکر کو کہہ رہا ہے میں تمہیں جوتا ماروں گا. یہ ان کو کیا حکومت نے کچھ کہا, یا لبیک والوں نے کہا, یا کسی کا ادب تنظیم کے ممبر تو نہیں ہے نا. شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے محترم ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں, ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. تو یہ ہمارے جو رویوں میں شدت پسندی آئی ہے, جو قبول ایک دوسرے کو نہ کرنے کا اور ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کرنے کا مرحلہ آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے. اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے, لیکن قانون اور ریاست اپنی عملداری کو الحمدللہ ریاست نے بحال کیا ہے اور ریاست بحال کرے گی. کسی کو آج کی اس قرارداد میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ عالمی امور کے اوپر اور داخلی امور کے اوپر آخری اور حتمی فیصلہ ریاست میں ہی کرنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 200-400-500 لوگوں کو جمع کروں اور میں ریاست کو جو ہے وہ آگے لگا لوں. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اس لیے سارے اس سے حالات سے مختلف ہے کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم بھی چلیے کسی سے زیادہ نہیں تو کسی سے کم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتے. ہماری تو آخری اللہ کے بعد جو آسرا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حافظ صاحب, میں پچھلے دنوں کی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے معاملہ اس نہج تک آن پہنچے کہ دونوں فریق میں سے کسی کی دل آزاری ہو. لیکن اپوزیشن کا جو آج موقف تھا کہ جو مذاکرات ہوئے, ان مذاکرات کے نکات پر آپ کو ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. تو آپ کو اپوزیشن کا یہ موقف درست لگتا ہے یا غلط لگتا ہے؟ دیکھیے اب ہم ایوان میں چلے گئے نا, بحث شروع ہو گئی تو اپوزیشن ان نکات کو بھی لے آئے. اپوزیشن بحث کر لے, اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ ہم تو ایوان میں لے گئے ہیں اس کو, تو اس کے اوپر آپ بحث کر لیں, مہذب انداز اپنائیں. لیکن اگر آپ یہ انداز اپنائیں گے جو آج اپنایا گیا تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بہت ہی مجھے تو بڑا دکھ ہوا اور صدمہ ہوا جو الفاظ ہم نے سنے شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے شخص سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرے. اب تو پارلیمنٹ کے پاس معاملہ ہے بھائی. کیا حکومت وہ تمام نکات معاہدے کے تمام معاہدے میں شامل جو نکات ہیں جو وعدے کیے ہیں اسے پارلیمنٹ میں لے کر آئے گی؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو گئی ہے. سر اب پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو گئی ہے, تو جب پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو گئی تو اس میں رانا صاحب آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں اور سمجھتے, اس میں تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو کہیں گے جتنا مرضی لمبا اس کو کر لیں, اس کا تو کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے, جتنی لمبی بحث کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لہٰذا اس میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا اگر واقعی جینون وہ اس معاملے میں کوئی ان کے تحفظات ہیں تو وہ اپنا پارلیمنٹ کے اندر اب موجود ہے چیز, اس پہ جتنا لمبی چاہے بحث کر لیں. تو حافظ صاحب, حکومت کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگر ہم کل وزیر اعظم کی تقریر کو دیکھیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سفیر کو ملک بدر بھی کر دیں تو معاملات حل نہیں ہوں گے. تو اب قرارداد پیش کر دی گئی, سفیر فرض کر لیں قرارداد منظور ہو جاتی ہے, ہم اس سفیر کو ملک بدر بھی کر دیتے ہیں, تو سفارتی محاذ پہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟
دیکھیے ہم وہی کریں گے جو کل وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے، اور یہ قرارداد سے کوئی جو آئی ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے یہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، ایک ممبر نے پیش کی ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ اس نظریے سے مختلف نہیں ہے۔ خان صاحب نے جو لائے عمل کر دیا ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، وہی لائے عمل جو ہے جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہم عالم اسلام کے جو اہم ترین لیڈرز ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، رابطہ عالم اسلامی ہے، جامعۃ الازہر ہے، مفتی اعظم متحدہ عرب امارات ہیں، باقی ممالک کے ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ رابطے رمضان سے پہلے مکمل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگر کرونا کی اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے تو ایک اجلاس اسلام آباد میں ہم کریں، نہیں تو ورچوئل اجلاس کر کے اس کے اوپر ایک لائحہ عمل مرتب کریں گے اور اس کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ طاہر اشرفی صاحب، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں، ایک تو بتا دیں کب جا رہے ہیں سعودی عرب، اور جب یہ سعودی عرب کے دورے پہ جائیں گے تو دورہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہوگا یا اس میں بھی یہ تمام معاملات ڈسکس کیے جائیں گے؟ رانا صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت بیٹھتی ہے تو پورے عالم اسلام اور عالمی دنیا کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے وحدت اور اتحاد کا، وہ مکہ اور مدینہ ہے، عرض حرمین شریفین ہے، اور مسلمانوں کی ایسی قوت جو ہے پہلی اور مضبوط ترین فوج رکھنے والا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ہمارے اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی ڈپلومیسی یا سفارتی یا خالی ایک الفاظ کے نہیں ہیں، ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، اور اس حوالے سے تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کا پہلا لفظ ہی کہیں بھی عالمی سطح پہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک فوبیا اور ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر آئیں، ہم آگے بڑھیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں رمضان المبارک کے آخر میں یا رمضان المبارک کے فوراً بعد ابھی انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں امید ہے کہ اس معاملے میں ترتیب طے ہو جائے گی، تو تشریف لے جائیں گے وزیر اعظم صاحب کو۔ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے دورے کی دعوت دی ہے، اور اس میں ہمارے سامنے بہت بڑا میدان ہے، ہم اپنے تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور بالخصوص جو امیر محمد بن سلمان کا ویژن ہے گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ، اور عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے گرین پاکستان، اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور طاہر اشرفی صاحب، ایک سوال وزیر اعظم کے کل کے خطاب کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو لے کر ہمیں OIC کے فورم کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے یا اس نقطے کے لیے ایک الگ سے فورم تشکیل دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے OIC پہ تو اللہ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی ہے جی، کہ ہماری قرارداد کو متفقہ OIC وزراء خارجہ کے اجلاس میں منظور کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم نے آگے جانا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر قانون سازی کے لیے، اور اس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں مختلف اسلامی دنیا کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، ان کے بھی رابطے ہیں، آپ دیکھیں گے۔ میں آج آپ کے پروگرام میں یہ خبر بریک کرنے لگا ہوں کہ اگلے 3 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر اسلامی دنیا کے اہم ممالک کے ذمہ داران تشریف لا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو سعودی عرب، کویت، بحرین، مصر، وہاں سے دعوت آ چکی ہے، کچھ ممالک سے آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی اگلے 3 ماہ کے اندر ہماری جو اسلامی دنیا کے ساتھ روابط ہیں ان کو تعلقات میں ایک نئی نہج ملے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ ہر وقت مانگتے رہیں امداد یا قرض، اس کی بجائے جو بزنس ہے، تجارت ہے، سیاحت ہے، ثقافت ہے اور زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ان میں تعلقات کو جو ہے آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہماری معیشت بھی چلے، ہماری تجارت بھی اور ہمارا بزنس بھی، انویسٹمنٹ بھی آئے، ہم بھی اپنے دوست ممالک کے ساتھ آگے بڑھے۔ یعنی اگلے 3 ماہ کے اندر مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان کا دورہ بھی کر سکتے ہیں اور تعلقات کو ایک نئی جہت بھی مل سکتی ہے، متفقہ لائحہ عمل بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے اور ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما افنان اللہ خان صاحب۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال یہ اس نہج تک آن پہنچی ہے کہ کوئی ایک فریق کی جانب سے یہ حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔
تمام فریقین کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا, ماضی کی کدورتیں نکالنا ہوں گی اور بہتری کا راستہ دریافت کرنا ہوگا. اسی راستے پر چل کر ہی صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے, ورنہ حالات جس سطح پر پہنچ چکے ہیں, اگر ہم اپنی تحفظات اور اپنے خیالات دوسروں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو دوسری جانب سے بھی وہ لوگ بضد رہیں گے, تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے. کس طریقے سے بہتر ہوں گے؟ جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب نے. عفنان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عفنان اللہ خان صاحب, آج کے ایوان کی کارروائی سے آغاز کرتے ہیں کہ جس طرح آج شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے بسد احترام ہے, وہ سابق وزیر اعظم بھی رہے, ان کی جانب سے اسپیکر صاحب کو جو کلمات ادا کیے گئے, کیا وہ بہتر تھے؟ کیا وہ مناسب کیے جا سکتے تھے, یا انہوں نے غلط اقدام اٹھایا اور غلط اقدام اٹھانے پہ انہیں معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ, اگر آپ ان کو جانتے ہیں, وہ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے, دھیمے آدمی ہیں, لیکن جو ان کا غصہ ہے اسد کیسر صاحب کے ساتھ, یا وہ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے, اور وہ سٹارٹ اس دن ہوتی ہے جس دن اسد کیسر صاحب بطور اسپیکر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے ان کو, جب وہ جیل میں تھے, نیب کی کسٹڈی میں تھے, اور بڑے عرصے تک نہیں کرتے. حالانکہ یہ ہماری پارلیمنٹری ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا. بڑے بڑے جو ہے آپ کو پتہ ہے کیسز ہوئے, بڑے بڑے لوگ اندر گئے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ایک اسپیکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ ہاؤس کا اسپیکر ہو. اور یہ ان کا کنٹینیوس بیہیویئر رہا ہے کہ وہ اوپنلی جا کے پی ٹی آئی کی سائڈ لیتے ہیں. وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بیسیکلی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. تو اور پھر خالی اس طرح نہیں, ان کو جب بات کرنے کا ٹائم دینا ہے, یا اور دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہے, ان کا ایک اسٹیچر ہے, وہ جب اتنے غصے میں آئے نا, اس کے پیچھے ایک وجہ ہے, وہ ایویں غصے میں نہیں آپ دیکھیں گے ان کو کبھی بھی. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا, یہ تالی جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. آپ ان کو ابھی دیکھا ہے کہ وہ فلیئر اپ ہو گئے, اس کے پیچھے جو پورا کا پورا ایک ہسٹری ہے جو, اور اسد کیسر صاحب کو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ کم از کم دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے ایاز صادق عفنان بھائی مان لیا, آپ نے جو بات کی درست ہے, جو آپ نے بات کی وہ مان لی کہ اسپیکر صاحب نے رویہ ٹھیک نہیں رکھا, وہ پی ٹی آئی کے اسپیکر ہے, پی ٹی آئی کے بن گئے. تو کیا شاہد خاقان عباسی کو بھی وہی رویہ رکھنا ہوگا؟ کیا وہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو اس رویے یا اس سختی کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے تھا جو ان کو زیب دیتا ہے؟ دیکھیں, شاہد صاحب جو ہیں وہ, میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ نارملی اس طرح وہ ان کو غصہ آتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے سچویشن اس طرح کی بلڈ اپ ہو گئی ہے. اور میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, دیکھیں ہم نے کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کا ماحول خراب ہو, نہ شاہد صاحب چاہتے ہیں, نہ مسلم لیگ نون کبھی چاہتی ہے. لیکن ایک طرف سے مسلسل اگر ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا واقعہ سارے پاکستان نے دیکھا, مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, شاہد خاقان عباسی صاحب سے بدتمیزی کی گئی, مصدق ملک صاحب سے بدتمیزی کی گئی, اسی اسپیکر صاحب نے انہیں کنڈم کیا تھا اس واقعے کو. نہیں, کنڈمنیشن جو ہے وہ خالی نہیں, ایک طرف سے یہ خود اس کو آرکسٹریٹ کرتے ہیں پہلے, پھر جو ہے وہ اس کو کنڈمنیشن دے دیتے ہیں. تو کنڈمنیشن سے میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے. آپ دیکھیں ہماری ہسٹری بڑی پرانی ہے, 1988 سے کیا کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں, انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کیا. آپ یہ بات چلیں اس چیز کو سیٹ کر دیتے ہیں, آج پارلیمنٹ کا حصہ بنے. یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ ان پرنسپل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا, آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کی, اپنا حصہ ڈالا. اب ایک کمیٹی بن رہی ہے, جو کمیٹی اس قرارداد کے حوالے سے کام کرے گی. کیا مسلم لیگ نون اس کمیٹی کا حصہ بنے گی؟ اور دوسرا, آج کہا گیا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس میں شرکت کی ہے آج کے اجلاس میں. تو پیپلز پارٹی اور اے این پی تو چھوڑ چکی تھی, تو کیا پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا؟ آج وہ نہیں تھی. دیکھیں, پیپل پارٹی جو ہے وہ اس وقت مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ پی ڈی ایم میں نہیں بھی ہیں اور وہ ہیں بھی. مطلب اگر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں. وہ ان سے آپ بات کریں تو وہ یہ کچھ اشارہ دیتے ہیں کہ جیسے وہ اس سے ہیں بھی پی ڈی ایم کے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے استعفے بھی دے دیے ہیں. اور پھر جو وہ باپ پارٹی والا جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے اس کو بھی ابھی تک ریزالو نہیں کیا. تو ظاہر ہے وہ اب جب تک اس کی ریزولوشن نہیں ہوگی تو پھر اسٹیٹس کو جو ہے وہ تو یہی ہے جو بھی بات کی گئی ہے. حالانکہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کے راستے ہمارے سے جدا ہوں, لیکن ظاہر ہے جو ان کو جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس اگر وہ کر لیں تو بہتر ہوگا, پی ڈی ایم کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, اور پاکستانی پارلیمنٹ کے لیے بھی.
تو اور جہاں تک بات رہے گی کمیٹی کی، تو دیکھیں جی ہم یہ چاہتے ہیں نارملی بھی لیجسلیشن پہلے کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے، پھر پارلیمنٹ میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا بل یا جو بھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کا طریقہ بھی یہی تھا کہ پہلے اس کو ایک کمیٹی بنا کے اس میں ڈسکس کیا جائے، اور اس کے بعد لیکن آج تو آپ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ کمیٹی تو پورے ہاؤس کی ہونی چاہیے، اس کے لیے کمیٹی خصوصی کمیٹی دینے کی تشکیل دینے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں دیکھیں وہ مطلب اس کی ریپریزنٹیشن جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ تمام ان کی ہونی چاہیے، کیونکہ نارملی اگر ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی تمام ہاؤس کی تو پھر ظاہر ہے وہ پھر دوبارہ بات گھوم پھر کے وہ وہیں پہ آ جائے گی. بیسیکلی ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہاؤس میں اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پراپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، تاکہ تمام لوگ، اور ایک اور بھی اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ساری باتیں ان کی مطلب کہ کر لیں، ایک بل پاس ہو اور 2 ہفتے بعد پھر دوبارہ مسئلہ جو ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہوا جہاں پہ آج کھڑا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ ہم جو ہے وہیں کے وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کریں جہاں سے ہم نے پہلے سٹارٹ کیا. کیا مسلم لیگ نون اس بل کو پاس کراتے باقی دیگر معاملات پر بھی، دیگر بلز پر بھی حکومت سے بات کرے گی، کوئی بارگیننگ ہوگی، کوئی معاملات طے ہوں گے؟ دیکھیں ہم جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پازیٹیو انپٹ دیں ان لیجسلیشن، ان پالیسی میکنگ، اور یہ اس کی جو ہے ہم نے خواہش کا اظہار کافی دفعہ کیا. شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کی، مگر دوسری طرف سے ہمیشہ غیر سنجیدہ جو ہے وہ جواب آیا کہ این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں. تو وہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی نہ لیجسلیشن ہوتی ہے نہ کوئی اور کام ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم صرف اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم خالی جو ایشو آؤٹ اسٹینڈنگ چل رہا ہے ٹی ایل پی والا اور یہ جو بل ہے اس کو ریزالو کریں، باقی معاملات جو ہیں وہ پھر بعد میں ہم وہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ سلسلہ اس کا بھی. صحیح. ابھی فی الوقت تو یہ جو ریزولیشن ہے اس کو پاس کروایا جائے، اسی کے حوالے سے مشاورت کی جائے اور اسی کی سفارشات پیش کی جائیں، اس کے بعد دیگر معاملات دیکھ لیے جائیں گے. بہت شکریہ سینیٹر افخان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین وہی امر ہے کہ اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا ضروری ہے اور آئندہ کی حکمت عملی طے کرنا ضروری ہے. تحفظات دونوں طرف سے سننے چاہیے اور اس کا بہتر نتیجہ نکالنا چاہیے. دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین خبر تو یہ تھی کہ جہانگیر خان ترین کا جو حمایتی گروپ تھا وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کا گرین سگنل دے دیا تھا، لیکن اب کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ جہانگیر ترین کا حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے بات چیت کرنے سے صاف انکار کس وجہ سے ہے؟ جہانگیر ترین نے حکومتی ٹیم سے مذاکرات سے انکار کیوں کیا اور آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے، اگر وہ حکومت کی جانب سے کوئی اشارہ بھی نہیں چاہتے، اب وہ انصاف کی توقع بھی نہیں رکھتے، تو پھر وہ توقع کس چیز کی رکھتے ہیں؟ ان کے عزائم کیا ہیں؟ آنے والی سیاست میں وہ کس طریقے سے رول ادا کریں گے اور کس کی جانب سے کریں گے؟ ایک بڑا سوال ہے. رانا صاحب، جہانگیر خان نے مذاکراتی ٹیم سے مذاکرات کرنے سے انکار کی بنیادی وجہ کیا سمجھی جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ریڈ سگنل آن کر دیا اپنا؟ دیکھیں یاسر، جو میرے پاس اطلاع ہے اس کے مطابق جہانگیر ترین کو جو پیغام ملا گیا کسی ذرائع سے کہ آپ کے ایک مذاکراتی ٹیم، سیاسی مذاکراتی ٹیم پی ٹی آئی کی ہے، آپ اس سے مذاکرات کریں، اس سے اپنی چیزیں پیش کریں اور آپ کے جو بھی خدشات ہیں ان خدشات کو وہ ٹیم جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو پیش کرے گی. اس کے بعد وزیر اعظم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب جو اس مذاکراتی ٹیم جو ہے سیاسی مذاکراتی ٹیم، اس میں 2 لوگ تو ایسے تھے جن پر تو ڈائریکٹ جہانگیر ترین کو اعتراض بھی تھا. جہانگیر ترین کے قریبی ساتھیوں کا کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف ادوار میں ہمارے خلاف سازشوں میں ملوث رہے ہیں. مختلف ادوار میں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے چیئرمین صاحب کے کان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے تھے بقول ان کے قریبی ساتھی کے. ان کہ جی یہ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہمارا تو تعلق تھا وزیر اعظم ہماری بات سنیں، اور وزیر اعظم نے کہا تھا میں موقف سننے کے لیے تیار ہوں. تو پھر سیاسی کمیٹی کیوں؟ کیا ہم لوگ جو اتنے ایم پی ایم این ایز ہیں، اتنے پرانے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، سینئر ترین لوگ ہیں، سیکرٹری جنرل رہے ہیں جہانگیر ترین، قریب ترین ساتھی رہے ہیں، اگر وزیر اعظم ان کو مل نہیں سکتے، پہلے ایک ٹیم کو ملے، ٹیم ملنے کے بعد اپنی سفارشات پیش کرے، سفارشات آگے جائیں، اس کے بعد اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہو. لیکن خان صاحب نے یہ بلا واسطہ ملاقات کیوں نہ کی؟ بل واسطہ والا راستہ کیوں اپنایا؟ میں نے آپ کو یاسر کل کہا تھا نا کہ دوسری طرف بھی کچھ ایسے لوگ تگڑے موجود ہیں جو نہیں چاہتے یہ معاملہ سیدھا ہو. وہ خان صاحب کے مخالف تو نہیں ہے میں کہہ سکتا، لیکن وہ جہانگیر ترین کے بڑے سخت مخالف ہیں.
وہ اس تمام لابیز میں شامل ہیں جن لابیز کی وجہ سے جہانگیر ترین کو بڑی تکالیف اٹھانی پئی، جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے بہت دور ہو گئے. تو اس لیے وہ لابی جو ہے وہ اس نے یہی سمجھا کہ پہلے ان ایم این ایز کو اور جہانگیر ترین کو اسی طرح کیا جائے کہ یہ فلاح کے ساتھ آ کر ملیں، جب وہ ان کے ساتھ ملیں گے تو اس کے بعد اگلا فیصلہ کیا جائے گا آگے کیا ہوگا. یہ ایک قسم کی جہانگیر ترین کے قریبی ساتھی نے ہمیں کہا کہ یار یہ تو ہماری تصدیق کی گئی ہے، ہماری عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کیا گیا ہے کہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ جناب ہم سے ملاقات جو ہے وہ کی جائے. ہمیں سیاسی کیا ہمارے خلاف فیصلے سیاسی کمیٹی کر رہی ہے؟ کیا اس کی سفارشات پہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا اس کی سفارشات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جب اس کی سفارشات پہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں خدشہ جن لوگوں سے ہے وہ اس سیاسی کمیٹیوں سے اوپر ہے، وہ ان سے تگنے ہیں، تو پھر ہماری بات سنی جائے. مجھے میں آپ کو نام بھی لے سکتا ہوں، بڑے جہانگیر ترین کے بڑے قریبی شخص ہے، اس نے مجھے کہا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہو گیا معاملہ، ختم ہو گیا، اب نہیں اگر ہمیں ملنا چاہتے. ہم آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ ہمیں ملیں تو وزیر اعظم صاحب ملیں، وہ ہماری بیٹھ کے بات سنیں، بات سننے کے بعد اگر ہم غلط ہوں تو ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، ملاقات کے لیے انہوں نے ایجنڈا تو طے کیا ہوگا، ایجنڈے کے کوئی نکات انہوں نے وضع کیے ہیں یا وہ پھر میری اطلاع کے مطابق یہ ایجنڈا یہ ہے کہ ایک تو یہ مقدمات ہیں کہ ان میں میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے اور تفتیش اس سے کروائی جائے جو کسی کے زیر اثر نہ ہو، میرٹ پہ کرے، نمبر ایک. نمبر دو کہ آخرکار وزیر اعظم کو کیوں خلاف کیا گیا؟ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کا مورال کون گرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کس جگہ پہ کیا ایسی موومنٹ ہو رہی ہے جس سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد ایک تیسری جو یہ تھی کہ جناب آگے جا کے دیکھیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں ان کے لوگ جو ہے مایوس ہو کے دوسرے کیمپوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، ان کے کن لوگوں کے کن کے ساتھ رابطے ہیں. یہ بھی بڑے انکشافات ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں جہانگیر ترین کی طرف سے کچھ لوگوں نے کرنے تھے. تو لیکن نہیں، ابھی تک میری اطلاع کے مطابق یہ فائنل نہیں ہو سکا، لیکن اب بھی یہ انتظار میں ہے کہ شاید وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہیں بلائیں اور یہ اپنا موقف اور بہت سی اہم ترین چیزیں شواہد وزیر اعظم کے آگے رکھیں. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم بالواسطہ ہی ان سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر بلا واسطہ ملاقات کا ارادہ کر لیتے ہیں. آنے والے دنوں میں اگر انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے اندر ہی یہ پھنسے رہتے ہیں تو پھر صورتحال مشکل ہو سکتی ہے. اگر صورتحال کو وضع کرنا ہے، آسان بنانا ہے، تو اس کے لیے کچھ بہتر فیصلے کرنے ہوں گے جس سے دونوں فریقین مطمئن ہو سکیں. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.